اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں پہلے تو ان کے دفتر کے بارے میں مناسب سمجھیں تو جو میں نے حقائق لیے ہیں سی ڈی اے سے، سی ڈی اے نے شہر کی جو سارا نظم و ضبط ہے وہ ایک کسی قاعدے قانون کے تحت رکھنا ہے، اور نہ صرف سی ڈی اے کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوان بالا کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی، جس کے چیئرمین محسن عزیز صاحب تھے، سینیٹر محسن عزیز میرے بھائی، میں خود اس کا رکن رہا ہوں، انہوں نے اپنی کمیٹی میٹنگ میں سی ڈی اے کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں، شہر میں جگہ جگہ پہ تجاوزات ہیں۔ وہ کیمپین شروع کروائی گئی۔ پہلا نوٹس جو ہے ان کو وہ 2020 میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے ہی دفتر کی بابت۔ پھر وہ نوٹس ریپیٹ ہوتے رہے۔ ظاہر ہے وہ ایک کلاؤٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، جس کی وجہ سے وہ نوٹسز شاید کاغذوں میں ہی رہ گئے۔ پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے 2 فلور جو ہیں بغیر نقشے کے، بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں، آپ انہیں ریموو کریں۔ بارہا یہ نوٹسز ریپیٹ ہوئے 6 ماہ کے فرق سے، 3 ماہ کے فرق سے۔ آخری نوٹس جو ہے وہ فائنل اپرچونٹی کے لیے انہیں 10 مئی کو دیا گیا ابھی سر، اور وہ پورا ایک پلندہ ہے جو کہ بارہا سی ڈی اے کا عملہ ان کو کہتا رہا کہ جی آپ یہ تجاوزات ہیں، یہ منظوری کے بغیر بنائی گئی ہیں۔ نہ صرف کہ عمارت پہ 2 منزلیں اوپر جو تعمیر کی گئی، بلکہ جو آپ نے پبلک ایریا میں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈ بنایا وہ ریموو کریں، اس کی وجہ سے پبلک کو دقت ہوتی ہے۔ تو 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں، اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں۔ یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ دس از واٹ آئی ہیو بن بریفڈ۔ میں نے اجلاس میں آنے سے پہلے چیئرمین سی ڈی اے سے خود بات کی، اور میں نے انہیں کہا کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سر یہ 4 سال سے سلسلہ جاری تھا، اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا، تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا۔ سو دس از اے لیگل پروسیس۔ ان کے پاس ریمیڈی تھی، ان نوٹسز کو چیلنج کر لیتے، ان پہ کوئی حکم امتناعی آ جاتا، لیکن ظاہر ہے مائٹ از رائٹ ہے، جو چیز انہوں نے بنا لی انہوں نے مناسب نہیں سمجھی۔ فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ وزیر قانون بڑا آج کل عدلیہ پہ بہت حملے کرتے ہیں۔ I take serious exception to this, and with all responsibility I would state on the floor of the house کہ میں نے جو گفتگو کی ہے میں اس ایوان کے سامنے پرسوں کے سیشن میں اس کا ایک ایک لفظ اون کرتا ہوں۔ اگر اپنے حق کی بات کرنا، اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کسی ادارے کی جو خود مختاری ہے اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی بات کرنا، اگر کسی کو یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں اور ہمیں انکروچ اپون نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کہنا کہ جج صاحبان ہمارے لیے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہیں، اور روایت بھی یہ ہے، قانون کی منشا بھی یہ ہے، خوبصورتی بھی یہ ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنی رائے جو ہے وہ دیا کریں، اپنا فیصلہ سنایا کریں، اگر یہ کہنا کہ ٹی وی کے ٹکرز کی وجہ سے، غیر ضروری ریمارکس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ کہنا کہ آئین پاکستان ہر شخص کی جو ڈگنیٹی، آنر ہے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگر یہ سب کچھ کہنا حملہ ہے تو مجھے ایسے حملے کرنے میں کوئی شرم اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ اپنے حقوق آپ بول رہے تھے، میں نے جواب کا حق مانگا تھا۔ اب ذرا اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے، تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کیس کا ذکر کیے بغیر وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ کیا اسی ایوان میں جب میرے بھائی شبلی فراز صاحب ان نشستوں پہ بیٹھتے تھے، لیڈر آف ہاؤس بھی تھے، وزیر بھی تھے کابینہ کے، 2018 سے لے کے 2022 تک جو کوہرام برپا ہوتا رہا، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے سابق وزیر اعظم کے گھر پہ
सीढ़ी लगा के कमांडोज को अंदर भेजा गया कि उसको गिरफ्तार करके बाहर लाना है, किस लिए कि वो दरख्वास्त ज़मानत जो उसकी फ़िक्स है 2 दिन बाद उसमें पेश ना हो सके। क्या हमारी आंखों ने ये मनाज़र नहीं देखे? मैंने अपनी बात की थी कि 4 साल 2018 से लेकर 2017 के एंड पे ही काम शुरू हुआ, लेकिन 2018 से 2022 वो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस रोज़ किसी ना किसी अदालत में सियासी असीर की रिहाई के लिए या सियासी असीरों की रिहाई या उनके मुकदमात की पेशी के सिलसिले में हम नहीं थे जाते। क्या हम सब ने नहीं देखा कि कौमी असम्बली के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन को 15 किलोग्राम हेरोइन के केस में इससे ज़्यादा भोंडी हरकत नहीं की जा सकती, उसको गिरफ़्तार किया गया जब वो MRI की डेट उसने ले रखी थी और वो अपनी आँख के इलाज के लिए आगा खान जाना चाह रहा था। क्या तहकीकात हुई ना जी? फिर वो जो आसमान की तरफ वज़ीर मौसूफ ने कलमा पढ़ के कहा कि मैं शहादत देता हूँ, फिर क्यों नहीं शहादत दी उन्होंने? अदालत ने तो बुलाया कि जो शहादत है लेके आएँ। मैं उस मुकदमे का वकील हूँ, मुझे उस मिसल की एक एक सतर और एक एक सफ़े का इल्म है। क्यों नहीं वज़ीर मौसूफ गए और उन्होंने कहा कि मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि ये केस सच्चा है? कैसी बातें करते हैं। हमने तो ये भी देखा कि कल ईद है और पाकिस्तान के साबिक सदर की हमशीरा जो कि रुकन असम्बली भी थी, उन्हें हसपताल से गिरफ़्तार कर लिया गया कि वो बच्चों के साथ ईद ना मनाएं। हम तो खुद ये जो 2 जमातें इधर बैठी हुई हैं, शायद उन्हीं के बारे में कहा गया कि मिट्टी की मोहब्बत में हम हंसता तनों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये तो तख्ता-ए-दार पे झूले। हमने खुद उम्र कैद की सज़ाएं हाई जैकिंग में काटी, हमने 2 मार्शल लॉ भी भुगते हुए हैं। ऐसी बातें ना करें, ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं है। कौम को मालूम है किस किस्म की फिस्तायत 2018 से 2022 तक इस मुल्क में मुसल्लत थी। सियासी असीरान की तादाद क्या थी? सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाना तो दूर की बात है, दीवारों में चुना गया। अब सुने, हौसले के साथ सुने ना, आप हौसले के साथ सुने। आप डिक्टेट नहीं, आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप सुने। आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप बात सुने। आप मौजू से हटाने की कोशिश ना करें। आप तहम्मुल से बात सुने, अब जब आपके बारे में बात होती है, जब आपके बारे में बात होती है, जब आपके बारे में बात होती है, हमने अपोजिशन। सर ये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं कोई बात और कर रहा हूँ। आपके साथ अगर कोई और इशू है उस पे बात कर ले, पानी को छोड़ दे। जी। अच्छा, आप डिक्टेट नहीं करेंगे। वैसे आप ही की जमात के फाजल रुकन अगले रोज कौमी असम्बली में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, उन्होंने सिगरेट नोशी फरमाई है। मैं नाम नहीं लूँगा। हमें ये बात, मुझे कुछ पढ़ लिया करे ना, पढ़ लिया करे। अब जनाबे चेयरमैन ये हमने देखो, हमने मुकम्मल शेली फराज साहब, आप तहम्मुल से बात सुने। आप जनाबे चेयरमैन फ्लोर, आप मिनिस्टर को बात करें। जनाबे चेयरमैन फ्लोर मुझे दिया गया है जवाब देने के लिए। अगर इन्होंने अपनी बात जारी रखनी है तो फिर अल्लाह ही मालिक है इस हाउस का। ये कोई तरीका नहीं है कि आपका जब जी चाहे आप तकरीर फरमाना शुरू कर देते हैं। आपको तहम्मुल से सुनते हैं हम लोग, आपकी बात सुनी जाती है। जनाबे चेयरमैन, ये मैं एक मोशन भी मूव कर, जनाबे चेयरमैन मैं ये मोशन मूव करना चाह रहा हूँ और इसमें पार्लिमानी लीडरान से चेयरमैन सेनेट ने कमेटीज बनाते हुए, चेयरमैन सेनेट का ये हमेशा से रवायतन इख्तियार रहा है।
یہ ہمیشہ اختیار رہا ہے اور وہ کرتے ہیں. لیڈر آف دیکھو اپوزیشن نے شبلی کہا فراز صاحب نے بات کیا ہے، اس کو جواب تو کرنے دے. آپ اچھا چیئرمین صاحب کو پڑھائیں نہیں سر. آپ جواب تو سنیں that it is hereby moved under rule 167 of rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that Senate House Committee may be elected by Senate comprising of members as per proposed list. The House may also authorize the Honorable Chairman Senate to make changes in the composition of said committee as and when he deems fit. Sir, I have put this motion before the House. آپ موشن موو کریں. جی میں نے آپ کر موشن دی. موو کریں. میں نے کر دی سر. جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ کہے ہاں، جی جی، اور جو اس تحریک کی مخالفت میں وہ کہے نہیں. ہاں جی سر. میں ابھی موشن موو کی ہوئی ہے. ایک منٹ. میں نے ابھی آپ کے سامنے موشن موو کی ہے سر. اس کی کمپوزیشن میں ایک وہ پارلیمانی لیڈر نے بتایا ہے کمیونیکیشن میں آیا فرق. سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ کی بجائے ناصر بٹ صاحب کا نام تھا سر. سینیٹر ناصر بٹ صاحب جی 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 وہ شاید ہوئی. اس چینج کے ساتھ دس کمپرائزز آف میں اس حوالے سے میں نے خود شبلی فراز صاحب کو 3 دفعہ فون کیا اور 2 میسج کیے میں نے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ اپنے موبائل کو یہ ہاؤس کمیٹی کے حوالے آپ ہاؤس کمیٹی کے آپ موبائل. پھر میں نے اس حوالے سے علی ظفر صاحب کو کیا. علی ظفر صاحب نے مجھے نہیں دیا، اس نے چیئرمین آفس کو دیا. تو یہ سارے میں نے ایمن ولی صاحب سے بات کیا، انہوں نے ڈاکٹر زرکا کا نام دیا. جی جناب چیئرمین میں پڑھ دیتا ہوں جی. کمپوزیشن ہے ڈیپٹی چیئرمین صاحب اس کے چیئرمین کنوینر ہوتے ہیں ہمیشہ سے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. سینیٹر بلال احمد خان صاحب کا نام آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے. شہری رحمان صاحبہ نے دیا. سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب کا نام ایول ولی خان صاحب نے اے این پی کی طرف سے دیا ہے. سینیٹر عطاء الرحمان صاحب جماعت علماء پاکستان کی طرف سے ہوں گے، اسلام پاکستان کی طرف سے ہوں گے. سینیٹر دنیش کمار صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. سینیٹر خالدہ عتیب صاحبہ جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے. تو یہ کمپوزیشن کے ساتھ ہاؤس میں میں عرض کر دیتا ہوں جی. یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. آپ کی بات درست ہے آغا صاحب. علامہ صاحب میں بتاتا ہوں سر. یہ انڈر دی اسٹیچیوٹ سر یہ 8 رکنی. میں عرض کرتا ہوں سر میں نے نہیں بنائی، میری عرض سن لیں. یہ چیئرمین صاحب نے بنائی ہے، پیش ہمیں نے کرنی ہوتی ہے. میری عرض سن لیں آغا صاحب ایک سیکنڈ. سر یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. 8 رکنی کمیٹی ہے جن جماعتوں کی نمائندگی میجورٹی میں ہے. جس جماعت کے 27 ہیں ان کو بھی 1 سیٹ، جس جماعت کے 21 ہیں انہیں بھی 1، جن کے 24 ہیں انہیں بھی 1 سیٹ ہے، جن کے 5 ہیں ان کی بھی 1 سیٹ ہے، جن کے 3 ہیں ان کی بھی 1 ہے. اور 3 سے 3 نہیں سر یہ ہاؤس کمیٹی ہے پلیز. تو یہ اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 سینیٹرز ہیں. اسی طرح جمعیت علماء اسلام پاکستان کی تعداد زیادہ ہے سر. جو سنگل ممبر یا 2 ممبرز ہیں وہاں تک نہیں پہنچی سر. یہ ٹریڈیشن ہے سر. یہ 50 سالہ ٹریڈیشن ہے سر. 8 سے زیادہ ممبرشپ نہیں ہے نا سر. 8 پہ ختم کر دی ہے سر. یہ سٹیچوٹری 8 کمیٹی ہے. کامل علی آغا صاحب ہلو. رول 167 کے مطابق سر یہ ایک سٹیچوٹری کمیٹی ہے. تو جناب چیئرمین یہ میں نے ہاؤس کے سامنے آپ رائے لے لیں ہاؤس کی. جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ ایک منٹ. کامل علی آغا صاحب جی پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں سر. ہو گیا جی. یہ جی سر یہ تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے ہاؤس کا. آپ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ اگر اس ڈسپلن کے ساتھ ہاؤس چلانا ہے 6 لوگ سر ایک وقت پہ 6 لوگ ایک وقت پہ بول رہے ہیں. یہ ڈسپلن ہے. یہ منظور ہو چکی ہے جی.
There shall وہ دیتے there shall be a house committee. میں پڑھ دیتا ہوں آگا جان آپ کے لیے. تو سر جب ترمیم ہوگی آپ ہمارے سر آنکھوں پہ یہ بعد میں بھی ہوگا, یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ سر آنکھوں پہ ترمیم کروا لیں گے, آپ آ جائیں گے, لیکن جو میجورٹی ممبرز کی تھی